اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنہم جمیعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ تیسری نشست ہے اور تفسیر قرآن کریم کا یہ تیسرا جلسہ کہہ لیجئے۔ خداوند عالم ہم سب کی بندگی اطاعت خداوند عالم کے بارے میں قبول فرمائے اور بہترین توفیق عطا کرے عبادت کی اور نیکی بجا لانے کی، اور ماہ سیام کی برکت اور ماہ سیام کی رحمت اور مغفرت شامل حال فرمائے، اور اللہ ہر بلا سے ہر وبا سے ہماری حفاظت کرے، اور اس بیماری کا خاتمہ ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے فرمائے، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان انصار میں اور اصحاب میں شمار فرمائے۔ عزیزان گرامی اور ناظرین اکرام، سورۃ المعارج کی تفسیر اور اس کی تفصیل کے بارے میں گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست میں ہم آگے کی گفتگو جو شان نزول کے بعد اور کچھ سلسلے کی تفصیل کے بعد ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس شان نزول اور اس آیے کریمہ کے سلسلے میں کہ حارث بن نعمان فہری کے بارے میں جب اس نے عذاب طلب کیا تھا تو یہ خدا نے عذاب نازل کیا، اور اسی موقع پر سأل سائل بعذاب واقع کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا عذاب کے بعد۔ تو یہاں چونکہ یہ بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا حادثہ ہے، تو اور اسی واقعے اور اسی عذاب کے ہمراہ ایک حقانیت ہے کہ جس کا اعلان ہوتا ہے، اور وہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان من جانب اللہ۔ تو اس واقعے کو بہت سے لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، اس واقعے کو سرے سے انکار کرنے کی کوشش کی، چاہا کہ اس واقعے کو ختم کر دیا جائے، چاہا کہ اس واقعے کو اور پہلے لے جایا جائے، اسے غدیر کے حکم سے
اور اسے پیغمبر اسلام کی اس اعلان غدیر سے نہ جوڑا جائے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اس میں اعتراض اشکال کرنے کی کوشش کی۔ میں ان تمام اعتراضات اور ان تمام اشکالات کو تو یہاں نہیں پیش کر سکتا ہوں، ورنہ اصل گفتگو جو ہماری مختصر طور سے ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ ہم محروم ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ان تمام تفصیلات کو دیکھنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ الغدیر کی پہلی جلد علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے رجوع کریں ادھر، اور اس میں وہ تو پوری تفصیل ملے گی۔ اور اس طریقے سے بس ایک دو جو باتیں اس سلسلے کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا اعتراض جو ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ، جو غدیر کا واقعہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر پیش آیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ حج کر کے واپس آئے ہیں تو یہ راستے میں خم کے میدان میں، اور غدیر کا یہ واقعہ ہے جو حج کے بعد واپس پیش آیا ہے۔ جبکہ اس روایت میں آیا ہے کہ حارث نے اپنی سواری کو ابتح نامی جگہ کے اوپر روکا اور وہاں پر آیا، اور ابتح جگہ یہ مکہ میں ہے، مدینے میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا مدینے میں، تو اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ ابتح جگہ پر اس نے اپنی سواری روکی اور وہاں آیا ہے، ابتح مکہ میں ہے، اور یہ واقعہ جوڑا جاتا ہے مدینے سے، تو اس کا کوئی ربط نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، ابتح ٹھیک ہے، یہ ذکر آیا ہے کہ ابتح جگہ پر اس نے اپنی سواری کو روکا اور وہاں سے پھر حضور اکرم کی خدمت میں آیا۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ خود اہل سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے اور اس طرف اور وہاں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں سیرت حلبی جیسی کتاب، اس میں روایت ہے، اس روایت میں یہ مطالبہ کرنے والا مسجد میں آیا تھا۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ جس نے مطالبہ کیا ہے یعنی حارث بن نعمان، یہ مسجد میں آیا۔ دوسری بات یہ کہ ابتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتح کا مطلب کیا وہ مخصوص جگہ ہے کہ جو مکہ میں تھی، یا یہ کہ ابتح ایک معنی ہے کہ جس معنی کے لحاظ سے وہ جگہ کہیں بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ مسجد میں آیا ہے، ابتح اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اور مسجد میں جب حضور اکرم تشریف فرمائے تو وہاں آیا اور وہاں اس نے اپنی بات رکھی اور وہاں سے پلٹا، یہ ذکر کیا ہے خود اہل سنت کی کتاب میں۔ دوسری بات یہ کہ ابتح کا مطلب ہوتا ہے وہ کنگرے والا نالا، یعنی ایک مخصوص طرح اور مخصوص انداز کا ایک نالا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ابتح۔ اس زمین کو کہ جہاں پر یہ مخصوص قسم کا جو وہ نالا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ابتح۔ لہذا ہر وہ جگہ کے جہاں پر ابتح یا بطحہ کہتے ہیں، وہ جگہ بطحہ کہی جائے گی، وہ ابتح کہی جائے گی کہ جہاں پر مخصوص قسم کا نالا ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ذوالحلیفہ شب گزاری کے لیے تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ انکا ببطحائے مبارکہ۔ کہاں گئے؟ ذوالحلیفہ گئے، اور لوگوں نے کیا کہا کہ آپ بطحائے مبارکہ میں ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ جگہ بھی بطحہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناخ بالبطحاء بذی الحلیفہ فصلی بہا، کہ آپ جو وہ اپنی سواری سے لے کر کے سواری سے آئے، تشریف فرما ہوئے اور اپنی سواری کو اتارا، یعنی اترے آپ وہاں، اور
وہ زمین جو تھی وہ بطحا کی زمین یعنی ذوالحلیفہ میں تھے، مگر بطحا میں آپ نے اپنی سواری کو روکا اور اس کے بعد وہاں آپ نے نماز پڑھی. تو یہ بھی آپ کا نزول جو ہے وہ یہاں بطحا میں ہوا ہے جو ذوالحلیفہ کی جگہ پر ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے مصنفین نے بھی لکھا ان النبی اذا رجع من مکہ دخل مدینہ من معرس الابطح، یعنی جب آپ مکہ سے مدینہ واپس آتے تو اس وقت الابطح نامی جگہ سے مدینہ میں داخل ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ کے جو مخصوص انداز کی یہ ہو جو ابطح کے نام کے اعتبار سے مانی جاتی ہو تو اس جگہ کو ابطح کہتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مکہ میں ہوتے، یہ صرف اس واقعے کو کم روشنی یعنی کم جو ہے وہ اہمیت دے کر کے اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ دم نہیں ہے اس اعتراض میں. دوسرا اعتراض مثلا یہ کیا جاتا ہے سورہ معارج مکہ میں واقع غدیر سے 10 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ سورہ اتفاقی طور سے مکی ہے. دوسرا اعتراض کیا ہے کہ واقع غدیر سے 10 سال پہلے سورہ معارج مکہ میں نازل ہوا اور یہ سورہ اتفاقی طور سے مکی ہے، تو پھر اس کا اس واقعے سے کوئی ربط نہیں ہے. واقع غدیر بہت بعد میں واقع ہوا ہے اور 10 سال پہلے جو ہے وہ یہ واقعہ سورہ معارج جو ہے وہ آ چکا تھا. اس کا مطلب یہ تو دیکھیں جواب اس کا یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی، لیکن مجموعی طور سے یہ سورہ مکی ہونے کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ مجموعی اعتبار سے یعنی کلی اعتبار سے اس سورہ کو دیکھا جائے تو یہ سورہ مکی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تمام آیتیں مکی ہیں، اس پر اتفاق نہیں ہے کہ تمام آیتیں سورہ معارج کی مکی آیتیں ہیں، بلکہ کلی اور مجموعی طور سے مانا گیا ہے. قرآن مجید میں ایسے بہت سی مثالیں مل جائیں گی جہاں پر جو وہ سورہ اس طرح سے ہے کہ وہ مکی ہے مگر چند آیتیں اس کی مدنی ہے. جیسے سورہ عنکبوت ہے تو سورہ عنکبوت ہے سوائے ابتدا کی 10 آیتوں کے وہ سب کے سب مکی ہے. اسی طریقے سے سورہ کہف مکی ہے سوائے ابتدائی 7 آیتوں کے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو اگر کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی اور بقیہ تمام آیتیں مکے میں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ یہ سورہ مکی ہو گیا، سورہ مکی ہو. نہیں، یہ ممکن ہے کہ اس کی 2-3 آیتیں مدینے میں نازل ہو، بقیہ ساری آیتیں مکہ میں نازل ہوں، یا کچھ آیتیں زیادہ سے زیادہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہوں اور کچھ جو ہے وہ مدینے میں، اور زیادہ سے زیادہ مدینے میں نازل ہوئی ہو اور چند آیتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہو. تو اتفاق جس چیز کے اوپر ہے تمام علماء کا وہ یہ کہ مجموعی طور سے بطور کلی کہہ لیجئے کہ یہ سورہ مکی مگر تمام آیتیں مکی ہیں، اس پر اتفاق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے 17 عدد سورے ہیں تقریباً قرآن کریم میں. اس کی بھی تفصیل آپ کو دیکھنا اگر ہے تو غدیر میں مل جائے گی، اور تمام سورے کو وہاں پر بیان کیا ہے، ان کی آیتوں کو بیان کیا، کتنی آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں اس کی ایک سورے کی اور کتنی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں. تقریباً 17 عدد سورے ہے قرآن کریم جو مکی ہیں مگر جن میں چند آیتیں جو ہے وہ مدنی ہیں. تو کیا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں، ان کی آیتیں مدینے میں بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے قرآن کی دوسری متعدد آیتوں کی طرح سے جس طرح سے 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ آیت بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ممکن ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ایک اور گھسا پیٹا اعتراض کیا جاتا ہے اس پر، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر
عذاب کا واقعہ اور حارث کا واقعہ رونما ہوا ہوتا اور یہ عذاب اس کو دیا گیا ہوتا تو یہ مشہور ہوتا واقعہ اور بڑی شہرت ہوتی اسے، جس طریقے سے سورہ فیل میں واقع فیل کو شہرت حاصل ہوئی ہے، ابرہہ والے واقعے کو، کہ وہ جب اپنے ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر کے لشکر آیا تھا یمن سے تاکہ خانہ کعبہ کو ڈھا سکے، تو پروردگار عالم نے جو ہے وہ پرندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا اور اس شہرت ہوئی اور اتنا مشہور ہوا۔ تو پھر اسی طریقے سے اگر یہ حارث بھی آیا تھا عذاب مانگنے اور خدا نے عذاب نازل کیا تو اس کو بھی وہی شہرت ہونی چاہیے، لہذا شہرت نہیں ہے تو یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو کسی چیز کا مشہور ہونا اور مشہور نہ ہونا یہ کسی واقعے کے جھوٹے ہونے یا سچے ہونے کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سی چیزیں مشہور نہیں ہیں تو کیا وہ جھوٹی چیزیں ہیں؟ بہت سے لوگ مشہور نہیں ہیں، اچھے انسانوں میں بہت سے لوگ مشہور نہیں ہیں تو کیا وہ اچھا انسان نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کے اعمال شہرت نہیں رکھتے، بہت سی صفتیں مشہور نہیں ہوتی ہیں لوگوں کی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ اسی طرح بہت سے چیزیں تو شہرت یا اس کا مشہور ہونا، مشہور نہ ہونا، مشہور ہونا یہ کوئی اس واقعے کی حقانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسے واقع ابرہہ کے مانند شہرت حاصل ہونی چاہیے، تو میں عرض کروں گا کہ واقع ابرہہ میں کسی ایسی چیز کا وجود نہیں تھا جس کی بنا پر اس کو لوگ چھپاتے یا اس کو مشہور نہ ہونے دیتے یا اسے دبایا جاتا یا اس سے متعلق کسی حکمت کو اختیار کیا جاتا جس کی بنا پر جو وہ مشہور ہوا اور اللہ نے اسے قرآن کریم میں پیش کیا۔ لیکن سورہ معارج کا یہ واقعہ جو شان نزول کے اعتبار سے ہے، حارث بن نعمان فہری کے بارے میں یہ واقعہ اگر لوگوں نے، پہلی بات تو مشہور ہے، تاریخ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں، سیرت کی کتاب میں آپ دیکھ لیجئے کہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کس جگہ اس کا ذکر نہیں ہے، اور کون سی شہرت ہے؟ شہرت روائی بھی ہے، شہرت جو وہ تاریخ بھی ہے، شہرت سیرت بھی ہے، شہرت تفسیر بھی ہے، ہر جگہ اس کا ذکر پایا جاتا ہے، یہ مشہور ہے، ایسا نہیں کہ مشہور نہیں ہے۔ دوسری بات اگر کہ اس طرح سے مشہور نہیں ہے جس طریقے سے واقع ابرہہ مشہور ہے، تو اب یہ تو کسی بچے سے گفتگو کرنے کے طرح سے ہوا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی جو ہے وہ عقل میں آنے والی بات ہے انسان کی، جو ہے وہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے اس لیے حق نہیں ہے، اس لیے وہ واقع رونما ہوا یا کوئی، یہ کون سی جو ہے وہ علمی گفتگو یا منطقی گفتگو کہی جا سکتی ہے؟ یہ واقعہ بالکل اس طرح سے مشہور نہیں ہے جس طرح سے وہ مشہور ہے۔ یہ اس بات کو پیش کرنا اور اس کا سہارا لے کر کے اس واقعے کو جھٹلانا اور اس کی حقانیت کا انکار کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ابرہہ کے واقعے کو چھپانے یا اس کو دبانے یا اس کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن حارث کے واقعے کے جو عذاب کا واقعہ ہے اس کے چھپانے کی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوتا ہے، اس سے حقانیت کا اعلان ہوتا ہے، امیر المومنین السلام کی امامت کا اعلان ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے اور بہت سے مولا کائنات کی فضیلتوں کو چھپایا گیا، ان کے حق کو چھینا گیا، ان کے حق کو غصب کیا گیا، ان کے حق کو جو ہے وہ دبایا گیا تاکہ جو ہے ان کی جو ہے وہ حقانیت سامنے نہ آئے، امامت کا انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جانشین پیغمبر ہونے کے عنوان سے اگر ثابت ہو جائے گا تو پھر قرآن کریم میں کتنی تحریف، تفسیر میں تحریف کی گئی ہے،
قرآن کریم کی آیتوں کے معنی میں لوگوں نے کتنے جو ہے تحریف کی ہے۔ قرآن میں تحریف نہیں البتہ کسی بھی طریقے کا، ہم تمام مسلمانوں کا، شیعوں کا، ہم تمام شیعوں کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں۔ اللہ نے جتنی آیتیں اور جس طرح سے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا تھا اسی طریقے سے آج قرآن ہمارے درمیان ہے، نہ اس میں کوئی ایک آیت، ایک کلمہ، ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی ایک لفظ کا اس میں کوئی کسی طرح کی کمی ہوئی ہے۔ من عن قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اس کے معنی تفسیر میں لوگوں نے کس طرح سے جو ہے وہ تبدیلی پیدا کی ہے۔ کیوں پیدا کی ہے؟ اسی لیے تاکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور ان کی امامت کو چھپایا جا سکے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سأل سائل بعذاب واقع، اس طرح سے یہ واقعہ عذاب والا مشہور نہیں جس طریقے سے ابرہہ کا واقعہ مشہور ہوا ہے، تو اس کی مشہور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے۔ اور میں آخر میں اس بات کو بھی عرض کروں کہ جو لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں انہیں خوف خدا رکھنا چاہیے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، انہیں پروردگار عالم کے اس حق کے بیان کرنے اور اسے قبول کرنے سے خوفزدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے کہ جس طریقے سے ولایت کا انکار کرنے کی بنا پر حارث کے اوپر خداوند عالم نے عذاب نازل کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کے انکار کی بنا پر دنیا میں عذاب میں گرفتار ہو جائے اور دنیا دیکھ لے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس کے اوپر نازل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے جو وہ بیان کرنے کے لیے مخصوص اہتمام کے سلسلے میں کسی بھی دوسری چیز کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے حارث کے اوپر خدا عذاب نازل کر سکتا ہے انکار کرنے کی بنا پر، اس واقع حارث کے انکار کرنے کی بنا پر بھی گرفتار عذاب ہو سکتا ہے انسان اس دنیا میں۔ لہٰذا اس واقعے سے انکار نہیں، قرآن نے بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا، مفسرین نے اس سلسلے میں جو کچھ جو وہ پیش کیا ہے اور قرائن بتاتے ہیں، تو پھر ہمیں انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ اتنی بات، مزید جو اس کے بارے میں گفتگو ہے آپ حضرات اسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں الغدیر میں، اس سے زیادہ ہم یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اسی سورۃ المعارج کے آگے آیت آتی ہے کہ للکافرین لیس لہ دافع، یعنی کافرین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اسے دفع کر سکیں اس عذاب کو، یعنی جس عذاب کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہر صورت میں کافروں کے اوپر نازل ہونے والا اور واقع ہونے والا ہے۔ جب وہ عذاب واقع ہوگا تو کوئی اسے ٹالنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا۔ للکافرین لیس لہ دافع۔ پھر اس کے بعد من اللہ ذی المعارج، من اللہ ذی المعارج، معارج کہتے ہیں زینے کو، جو معرج کی جمع ہے، معارج یعنی زینہ، انسان طے کرتا ہے، چڑھتا ہے اوپر کی طرف تو اسے کہتے ہیں، اور اسی سے عروج ہے۔ عروج کیوں؟ یعنی انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ، تو اس کا کیا مطلب من اللہ ذی المعارج، یعنی جس کے ذریعے بلندی کی طرف چڑھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو عروج کا مالک کس لیے کہا گیا ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ عروج کا مالک ہے؟ یہ اگلی آیت میں یہاں اشارہ ہوتا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح، کیا؟ فرشتے اور خاص کر روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف عروج کرتے ہیں، ملائکہ اور روح الامین خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اس کی طرف جاتے ہیں،
منزل طے کرتے ہوئے، اس لیے جو وہ عروج یہاں پر نام رکھا۔ تو اب یہاں پر یقیناً وہ چیز ہے کہ جو خداوند عالم کی جانب سے فرشتوں کو عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، یا عروج الیہ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون، کہ وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے، اور پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ سنہ الف سنہ مما تعدون، 1000 سال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے، اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، دیکھو آگاہ ہو جاؤ کہ تم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ فإن أمكنة القيامة 50 موقفا، اس لیے کہ قیامت کی منزلیں جو ہے وہ 50 منزلیں ہیں، یعنی 50 منزل ہے قیامت میں، یہ کہہ لیجئے کہ 50 مرحلے ہیں۔ کل موقف مقام الف سنہ، اور ہر موقف اور ہر مرحلہ 1000 سال کا ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، اور اس کے بعد اسی آیت کی کہ جس کو میں نے اوپر بیان کیا اس کو آپ نے تلاوت فرمائی۔ دوسری روایت میں بھی ہے کہ ان فیہ 50 موطنا، کہ 50 مرحلے 50 موقف ہیں۔ کل موطن الف سنہ، ہر مرحلہ 50 یعنی ہر مرحلہ 1000 سال کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ سوائے مومنین کے، کہ مومنین کے لیے الا کما بین الظہر والعصر، الا کما بین الظہر والعصر، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال کا یہ مرحلہ ہوگا، مگر مومنین کے لیے ظہر اور عصر کے برابر کا جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقفہ ان کے لیے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یعنی 50 منزلیں قیامت میں ہیں، 50 مرحلے ہیں، ہر مرحلہ 1000 سال کا، تو انسان 50,000 سال وہاں گزارے گا مرحلوں میں رہنا۔ مگر حدیث میں ہے کہ مومنین کے لیے یہ مرحلہ 50,000 سال نہیں، یا ایک مرحلہ 1000 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ مرحلہ، یہ موقف بس اتنا وقت لگے گا اس کے لیے کہ جتنا نماز ظہر اور نماز عصر کے ادا کرنے میں اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی جانب سے کرم ہے، عنایت ہے مؤمنین کے لیے کہ ان کو قیامت کے مرحلوں سے، سختیوں سے گزرنا نہیں ہوگا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا، تو آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انہ، وہ ذات کے جس کے قبض قدرت میں پیغمبر کی جو ہے وہ جان ہے، خداوند عالم جس کے قبضے میں اپنے جو ہے وہ روح کو رکھتا ہے، یعنی پیغمبر فرماتے کہ میری روح و میری جان جس کا قبض قدرت، وہ دن مومن کے لیے اتنا ہلکا ہوگا جس طرح دنیا میں ایک واجب نماز ادا کرتا ہے، کہ یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، مومن کے لیے وہ موقف اتنا آسان، اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنا وقت وہ واجب نماز میں لگاتا ہے اتنا اس مومن کے لیے ہلکا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہاں الیہ کا کلمہ، یا ارجو الیہ، یعنی الیہ یعنی اللہ کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف۔ لیکن اس سے یہ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے انسان کے کہ جو خداوند عالم جو ہے وہ کسی مخصوص سمت میں یا کسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر ملائکہ اور روح الامین جاتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں موجود ہے، یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ پروردگار عالم نے ایک جگہ اپنی یا ایک دربار
بنا رکھا ہے کہ جہاں جو ہے وہ ملائکہ نہیں، الہی کا مطلب یہ ہے کہ قرب کے اعتبار سے، اللہ کی قربت کے اعتبار سے، یا یہ کہہ لیجئے خداوند عالم نے جس جگہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اس جگہ وہ ملائکہ عروج کرتے ہیں، اور وہ ملائکہ جو ہے وہ روح الامین ادھر جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ اس مقام کی طرف کا تعین جسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا پروردگار کہیں کسی شہر میں، کسی جگہ پر، کسی دیہات میں تھا؟ معاذ اللہ کہ جہاں جناب ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کے جائے سفر کرنے کے لیے جا رہے، نہیں، یہ اس کا مطلب ہے قرب پروردگار کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یا اس جگہ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، تو کیا مطلب خدا کا گھر ہے یہ؟ نہیں، اللہ نے مخصوص کیا ہے، یہ اس گھر کو منسوب کیا ہے اپنی طرف، اس لیے۔ اسی طرح خدا نے روحی کہا ہے جناب آدم علیہ السلام کے بدن میں، جس میں روح کے ڈالے جانے کا ذکر آیا ہے، تو کیا خدا کی روح ہے معاذ اللہ کہ اس روح کو اللہ نے جناب آدم کے پیکر میں ڈال دیا؟ نہیں، بلکہ وہ روح کے جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، نسبت سے خداوند عالم کی طرف اس چیز کو پہچانے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند عالم وہاں ہے، یا یہ کہ خداوند عالم کی نسبت ہے، یہ یعنی خدا نے اس مقام کو معین کیا۔ فی یومن، ایک ایسے دن میں، یہ دن بظاہر قیامت کا دن ہے، اور عالم آخرت کہ جو زمان اور مکان دنیا کے زمان و مکان سے مختلف ہوگا، جیسا کہ غیر مومن کے لیے قیامت کا حساب زمان و مدت اور شدت اور کیفیت ہر اعتبار سے یہ جو ہے وہ سخت ہوگا، یعنی کس کے لیے؟ غیر مومن کے لیے، لیکن مومن کے لیے وہ بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ آج اتنی ہی گفتگو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا، جس کو میں نے مکمل کر لیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں محمد آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے اور ان کی ولایت رکھنے والوں میں قرار دے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو ولایت اہل بیت کا دفاع کرنے اور ان کی ولایت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے مذہب کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیکی کو اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اس درس تفسیر میں پروردگار عالم برکت عطا کرے، آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، علی ٹی وی کے پروگرام میں خدا اسے بھی ترقی کی منزلوں تک پہنچائے، اور ان کے ہر مشکل کو اور ان کی ٹیم کے ہر فرد کو خداوند عالم اپنی عافیت میں قرار دے۔ اور پھر میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس درس کے لیے جن مرحومین نے اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قرار دیا ہے، آپ ان کو سورہ فاتحہ سے یاد فرمائیں، تاکہ جس طرح سے آپ کو ہم کو ثواب ملا ہے، وہ مرحوم کو بھی اس سے استفادہ ہو اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام رکھا، اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید صفدر حسن ابن حیدر حسین ابن حیدر حسین سید زوار حسین ابن آل نبی کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ اور اب آخر میں وہ سوال کہ جس کا انتظار ہوتا ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قیامت کی منزلوں کے سلسلے میں روایت میں آیا ہے کہ وہ 50 منزلیں ہیں، اور ہر منزل 1000 سال کی ہوگی۔
لیکن مومن کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کا فاصلہ مخصوص فاصلہ ہوگا. تو مومن کے لیے ان منزلوں سے گزرنے کا کون سا فاصلہ بتایا گیا ہے؟ روایت میں اس فاصلے کا نام آیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ قیامت کی منزلوں سے گزرنے کے لیے مومن کو کتنا وقت لگے گا اور کتنا فاصلے میں مومن ان مرحلوں کو طے کر لے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اور اسی موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.